الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई पढ़ाई के मुअज़्ज़ज़ व मुतहहर मौला करीमान अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात के लिए खास हैं। अल्लाह ताला की फकीला व बरकत ख़ुदा के बाद अनगिन सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मौजूद सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहन बैठे हो, आज मुहर्रम हराम की 10 तारीख है। ये तारीख इस्लाम की तारीख में एक सियासत है। इस दिन नवासे रसूल जद्दी शहजादे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया था। इसलिए आज के खुतबा जुम्मत मुबारक में सैयदना हसन और सैयदना हुसैन दोनों के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब आपके सामने रखे जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम इन दोनों शहजादों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सैयदना हसन और सैयदना हुसैन ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनके कानों में सबसे पहले जाने वाली आवाज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान की आवाज़ है। ये नबी अलैहिस्सलाम की खूब अजीम सुन्नत है
کہ جسے آج ہر مسلم گھرانے کے اندر زندہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھتا ہے، اور یہ نبی اسلام کی یہی سنت ہے کہ آپ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے کانوں میں خود اذان دی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی پہلی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے۔ ان کے پیٹ میں جانے والی پہلی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے والد محترم شیر خدا کے لقب سے مشہور اور جنتی شہزادے، اور جن کی والدہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دنیا کی کامل ترین خواتین میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک ہے، اور ان کی نانی جو تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی دنیا کی کامل ترین خواتین میں سے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ دنیا میں مرد بہت ایمان کے اندر کامل ہوئے ہیں، لیکن خواتین چند ہیں، اور چند ایک خواتین میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں۔ تو سیدنا حسنین کریمین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے والد کہ جو سسر تھے، جن کے جو نانا تھے، وہ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے کئی ایک مناقب ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آگے ہم بیان کریں گے۔ ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، جو ان کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس حوالے سے امت ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور ان کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیتی ہے، اور ان کی نفرت اور ان سے دشمنی منافقت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے دل میں سیدنا حسنین کریمین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے شان ایک فضائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر حسین کے، اور پھر ان دونوں کے جو فضائل حدیث میں اکٹھے بیان ہوئے ہیں ان کو ہم بیان کریں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کا نام حرب رکھا اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام جعفر رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے نام تبدیل کر فرمایا قرونی ابنی ما سمیتموہ، آپ نے مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا، اور یہ بات حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا اے علی تمہیں ان کا نام کیا رکھا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ، لڑائیوں والا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ جنگوں والا نہیں، لڑائیوں والا نہیں، بلکہ یہ تو حسن والا ہے، محبت والا ہے، اخوت والا ہے، نیکی والا ہے۔ فرمایا انی امرت ان اغیر اسمہ، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا نام تبدیل کر دوں۔ فسماہما حسن والحسین، نبی اسلام نے حرب کا نام حسن رکھا اور جعفر کا نام حسین رکھا۔ تو ان دونوں کے نام اللہ کی طرف سے تجویز کر دیا۔ اللہ نے نبی اسلام کو وحی فرمائی تو نبی اسلام نے ان کے نام تبدیل فرما کے حسن اور حسین ہے۔ ان کو گردی نبی اسلام نے خود دی، ان کے کام میں نبی اسلام نے اذان خود پڑھی۔
یہ بھی ان کی ایک عظمت اور ان کی شان ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ شباہت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نبی اسلام کی جو مشابہت رکھتے تھے لوگوں میں وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ، یعنی جن کی شکل و صورت سب سے زیادہ نبی اسلام سے ملتی تھی وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی ابو بکر العصر ثم خرج یمشی، ہم نے ابو بکر صدیق کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر عصر کے بعد ہم مسجد سے نکلے، پیدل چل رہے تھے، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، تو حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، فحملہ علی عاتقہ، حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن سے غاصب تھے، ظلم کرنے والے تھے، ایسا نہیں تھا، وہ تو ان سے محبت کرنے والے تھے، اور محبت بھی کیسی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے وقال بأبی شبیہ بالنبی ولا شبیہ بعلی، اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کیا دشمنوں کی اولادوں پر ماں باپ قربان کیے جاتے ہیں؟ یہ تو ان کے اوپر انسان ایسے کلمات کہتا ہے، یہ محبت کے آخری کلمات ہوتے ہیں کہ تجھ پر میرا سب کچھ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو یہ محبت کی وہ آخری سٹیج ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نبی اسلام کے نواسوں کے ساتھ اس قدر محبت فرمایا ہے، کہتے شبیہ بالنبی، تیری شکل تو میرے نبی سے ملتی ہے، ولا شبیہ بعلی، اور علی سے نہیں ملتا، وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے مسکراتے جا رہے ہیں، ابو بکر کی اس محبت اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ ایک عظمت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، رسول اللہ محبت فرماتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی محبہ فاحبہ، فرماتے ہیں برا بن عازب کہ میں نے نبی اسلام کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے کندھوں پر حسن بن علی تھے، آپ نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ دعا پڑھتے جا رہے ہیں اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا۔ نبی اسلام کی یہ دعا یقیناً قبول ہے، اور نبی اسلام کے یہ نواسے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت حسنا قط الا فاضت عینای دموعا، فرمایا میں نے جب بھی حسن کو دیکھا میری ان دونوں آنکھوں نے آنسو بہانا شروع کر، پھر وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ کس وجہ سے میری آنکھیں روتی ہیں جب میں حسن کو دیکھتا ہوں، تو فرماتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، میں نماز کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد سے نکلا، آپ مدینے کے بازاروں میں گھومتے ہوئے واپس مسجد تشریف لائے، تو آپ نے میں علی لقاء، میرے سامنے میرے چھوٹے بچے کو لاؤ، حسن کو لاؤ، تو حسن رضی اللہ عنہ آئے، فجاء الحسن فوقع فی حجرہ، حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں داخل ہو گئے، ثم ادخل یدہ فی لحیتہ، پھر حسن نے اپنے ہاتھ نبی اسلام کی داڑھی میں ڈال دیے
اور وہ داڑھی سے کھیلنے لگا. ثم جعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه. تو نبی علیہ السلام پھر حسن کے ہونٹوں کو کھولتے. آپ حسن کی زبان مبارک کو چوستے، اپنی زبان حسن کی زبان کے ساتھ لگاتے، ان کے ہونٹوں کو چومتے، کبھی ان کے رخسار کو چومتے، اور پھر آپ کہتے اللہم انی احبہ فاحبہ. اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما. وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور تو اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کر. تو حسن سے محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے. جو سیدنا حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے فما کان احد محب الیہ من الحسین ابن علی. تو پھر اس کے بعد دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے. تو میں اس کے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں سے جس سے محبت کرتا وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ہی آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام کے گود میں داخل ہو گئے. تو نبی علیہ السلام ان سے کھیلنا شروع ہو گئے، ان سے پیار کرنا شروع ہو گئے. کبھی آپ حسن کے رخساروں کو چومتے، کبھی آپ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے. تو یہ منظر دیکھا اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ. اقرا بن حابس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ بچوں کو چومتے ہیں، آپ بچوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں. میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو نہیں چوما. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اقرا انہ لا یرحم، انہ من لا یرحم لا یرحم. اے اقرا بن حابس، یاد رکھو جو رحم نہیں کرتا، جو محبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی نہیں کی جائے. وہ بھی محبتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو بچوں سے محبت کرنا یہ میرے معبود کی سنت ہے. اور یہ محبت ہمیں نبی اسلام کے اہل بیت سے ملی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے محبت کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے محبت کیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں تو نبی اسلام نے عبداللہ بن حابس کے بارے میں یہ الفاظ بھی پھر آپ نے کہے اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت کو نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا. تو محبت بچوں کے ساتھ کرنا یہ نبی اسلام کی سنت ہے، اور یہ محبت کرنا ہمیں سکھایا ہے. تو نبی اسلام کے اہل بیت، نبی اسلام کے جو شہزادے ہیں حسنین کریمین، انہوں نے ہمیں سکھایا. اسی طرح جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی اسلام سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، وہ خطبہ دے رہے تھے. تو قبیلہ اسد کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے حسن، میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من احبنی فلیحبہ. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حسن سے بھی محبت کرے. جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ حسن سے بھی محبت کرے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَلَوْلَا عَصْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا حَدَّثْتُكُمْ. اور پھر میرے محبوب نے یہ بات کہنے کے بعد کہا جو یہاں موجود ہے وہ میری اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے وہ بھی محبت کرے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا. نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے اور انہیں آپ نے سردار قرار دیا. واقعہ
یہ ہے کہ نبی اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ سیدنا حسن اور حسین یہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو کرتے پہنے ہوئے تھے، قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، وہ تھوڑی سی لمبی تھی، وہ پاؤں میں آتی اور آپ کہتے نبی اسلام ممبر سے اترے، خطبہ بند کر دیا، ممبر سے اترے، ان کو اٹھایا، آپ نے حسن کو ممبر پر بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا اور پھر سردار قرار دیا اور کہا وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جو بہت بڑی جماعتیں ہوں گی ان کے درمیان صلح کروائے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمان دو گروہوں میں بڑھے، ایک گروہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے رہے کہ آپ قاتلین حسین قاتلین عثمان ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیں اور اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کچھ مجبوریاں ہوں گی جس وجہ سے وہ یہ کام نہ کر سکیں اور امت کے اندر اختلاف بڑھتا چلا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ کئی جنگیں مسلمانوں نے آپس میں، جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ ان میں سے دو بڑی جنگیں جو مسلمانوں نے آپس میں لڑی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، خلیفہ حضرت حسن بنے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے بعد خلافت جو تھی وہ مسلمانوں کے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور مسلمانوں کے جو 44 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ مان لیا، خود بھی ان کی بیعت کی، حسن حسین سے بھی ان کی بیعت کروائی اور اپنی جو فوج کے کمانڈر تھے ان سب سے بیعت کروائی۔ تو یہ نبی اسلام کی جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ہو گئی کہ یہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ایک ہو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 47 سال کی عمر میں مدینہ میں فوت ہوئے اور مدینہ میں ہجرت ہوئی۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے اور آپ کی جو نسل آپ کے بعد چلی وہ زید اور حسن مثنیٰ سے آپ کی نسل چلی ہے اور یہ نسل چلتی چلتی آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ سیدنا حسن کے مختصر فضائل کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چند ایک فضائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے محبت کرے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے دور سے ہی اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا دیا جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں، تو دور سے ہی نبی اسلام نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور حسین کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، تو حسین نبی اسلام کی طرف دوڑنا شروع ہوئے، سینے سے لگایا، چومن، تو نبی علیہ السلام ان کے رخساروں کو چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں اور پھر ساتھ میں فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین سبط من الاسباط، حسین جو ہے یہ میری نسلوں میں سے میری ایک نسل ہے، میرے نواسوں میں سے میرا ایک نواسا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے سیدنا جبریل بھی محبت فرمایا ہے۔ نبی اسلام نے ایک دفعہ
حسن اور حضرت حسین کی آپ نے کشتی کروائی، دونوں کو آپ کشتی کرو، تو وہ کشتی کر رہے تھے تو نبی اسلام حسن سے بار بار کہتے ہیں حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ایسے گراؤ، اس طرح پکڑو، اس طرح کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں جبکہ حسین چھوٹا ہے، آپ کو چاہیے آپ اس کا ساتھ۔ تو نبی اسلام نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا ہے، جبریل حسین کی مدد کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو، تو اس لیے میں حسن کا ساتھ دیا۔ تو سیدنا حسین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے جبریل امین علیہ السلام بھی محبت کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى الحسین بن علی، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا کو جنتی دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حسین بن علی کو دیکھے یہ رب کی زمین پر چلتا پھرتا جنتا۔ کئی ایک فضائل، کئی ایک ان کی شان کے اندر حدیث نبی اسلام نے بیان فرمائی۔ نبی اسلام نے ان کی شہادت کی پیشن گوئی بھی دی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آئی تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں اور آپ اس وقت سیدنا حسین کو دیکھتے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لقد دخل علی البیت، میرے پاس ابھی میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا ہے، لم يدخل علی قبلها، وہ اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا، آج تک وہ میرے پاس فرشتہ نہیں آیا، آج اسپیشل میرے پاس وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، آپ کا بیٹا جو ہے یہ حسین شہید کیا جائے گا، یہ شہید کیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أُرِيدُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھا سکتا ہوں جہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی پیشن گوئی 55 یا 56 سال پہلے ہی دے دی تھی کہ یہ مظلومانہ شہید کیے جائیں گے۔ سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کئی ایک فضائل ایسے بھی ہیں جن میں ان دونوں کو شریک کیا گیا ہے۔ ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی ان بچوں میں شامل ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے حالت اسلام کے اندر ہی اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اور ان کو سب سے پہلے گڑتی دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے کانوں میں اذان دینے والے محمد رسول اللہ خود ہیں، جن کا عقیقہ کرنے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور نبی اسلام نے، اور ان کی یہ بھی عظمت ہے کہ یہ نبی اسلام کے صحابہ میں سے، نبی اسلام کے صحابہ میں سے ہیں، اور صحابی کا یہ مقام اور یہ عظمت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو انہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حالت ایمان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ کی صحبت میں رہے، اور پھر اسلام کے اوپر ہی انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور نبی اسلام جی نے اپنے اہل بیت میں بھی شامل فرمایا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہر قسم کی دنیا کی محبت
اور دنیا کی جو لذت کی چیزیں ہیں ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں سے نکال دے اور تمہیں پوری پاکیزگی دے دے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا اور حسنین کریمین کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور آپ جس چادر کو اوڑا کرتے تھے، جو کندھوں پر آپ کو ہوا کرتی تھی، وہ چادر آپ نے ان دونوں کے اوپر دے دی، ان چاروں کے اوپر دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نبی اسلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے دو رکوع نبی اسلام کی بیویوں کے حوالے سے، اور نبی اسلام کی بیویاں مطالبہ کر رہی تھی نبی اسلام کے ساتھ کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، تنگ کر رہی تھی نبی اسلام کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں اپنے نبی سے طلاق کے دروازے فارغ کر دے اور تم سے بہتر خواتین جو ہیں وہ اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائے؟ وہ ڈر گیا، پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، کیا اگر یہ آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ چاہتی ہیں، انہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، لیکن ان کو بولو آ جاؤ ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہیں نبی کی صحبت نہیں ملے۔ ان کو پوچھو کہ نبی کی صحبت چاہیے یا تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے، تو پھر نبی اسلام کی بیویوں نے نبی اسلام کی صحبت کو پسند کیا، اور دنیا کی جو محبت ان کے دلوں میں آئی تھی، دنیا کی چیزوں کا جو لالچ ان کے دلوں میں آیا تھا، اللہ نے وہ نکال دیا، اور اللہ نے کہا اس کے بدلے ہم اب آپ لوگوں کو کیا کریں گے کہ دنیا کی تمام خواتین کو نیکی کا ایک اجر ملتا ہے، تمہیں ہم اس کا ڈبل اجر عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جب آیت نازل ہوئی تو نبی اسلام نے موقع سے غنیمت جانا اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور اس کے بعد نبی اسلام کے جتنے خاندان ہیں کہ لوگ ہیں، آپ کے چچا جو ہیں اور چچا کے چچاؤں کی جو اولادیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھوپھیوں کی جو اولادیں ہیں، ان تمام کو جن پر صدقہ حرام ہے ان تمام کو نبی اسلام کے اہل بیت میں داخل کیا۔ تو یہ سارے کے سارے نبی اسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ نبی اسلام کی دعا کی بدولت نبی اسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی وہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اسلام نے خطبہ پڑھا اور ممبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے پاس لے کر آئے، اور پھر آپ نے یہ آیت پہ تلاوت فرمائی، سچ کہا ہے اللہ نے، صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں، اللہ کے احکامات میں سنا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نواسے گرتے ہوئے آ رہے ہیں اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، میں نے خطبہ روک دیا اور روک کر میں ممبر سے اترا اور ان دونوں کو اٹھا کے اپنے پاس آیا۔ تو یہ آزمائش ہے، اولاد انسان کی آزمائش ہے، اور یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے خطبہ بند کر کے ان دونوں کو اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں اس محبت کے منظر ہم نے کئی دفعہ دیکھے۔ ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ سیدنا حسن آئے اور حسین آئے اور دونوں نبی اسلام کی پشت پر چڑھے، آپ سجدے میں تھے، سجدہ اتنا لمبا نبی اسلام نے کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ہمیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہو گئے یا آپ بھول نہ گئے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی اسلام کی پشت پر حسن اور حسین سوار، تو آپ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین میرے اوپر چڑھ گئے تھے، وہ مجھ سے کھیل رہے تھے، تو میں نے کہا کہیں یہ گر نہ جائے، اس وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ہم بھی گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے اوپر آ کر چڑھ جاتے ہیں، تو ان کو ڈانٹا نہ کریں،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، ہم تو بچوں کو ذرا مسجد میں برداشت نہیں کرتے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ہم بچوں سے پیار نہیں کرتے، بچوں کو مسجد میں لاتے نہیں ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے کہ کیا جائز ہے بچہ مسجد میں آئے؟ جائز ابھی جائز ہے، اس سے چھوٹے بچے بھی مسجد میں آیا کرتے ہیں۔ نبی اسلام اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے آپ نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر بچے چھوٹے آ جائیں تو آنے دیا کریں، انہیں ڈانٹے نہ، مارے نہ، ڈرائے نہ۔ یہ مسجدیں خالی ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمارے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ بچوں کو ڈانٹا اتنا کرتے تھے کہ وہ بچے مسجد سے متنفر ہو جائے۔ تو یہ بھی اہل بیت کی وجہ سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لائیں، وہ دیکھیں گے کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے تو وہ نماز میں پڑھیں گے، وہ محبت کو شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ شعبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ میدان عرفات میں ایک عراقی کوفے کا رہنے والا آ کر سوال کرتا ہے، کیا احرام باندھنے والا حاجی جو ہے وہ مچھر مار دے یا مکھی مار دے تو کیا اس پہ فدیہ ہوگا، دم ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ بڑے دانا، فصیح، حکمت والے انسان تھے۔ انہوں نے سوال کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں لگتا ہے عراق کے رہنے والے ہو، کوفہ کے رہنے والے ہو، کہاں وہاں کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد قتل ابنۃ رسول اللہ، تم لوگوں نے تو رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس کا خون کا حساب تو کبھی تم نے دیا نہیں، اور مکھی اور مچھر کا حساب کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تم لوگ؟ یہ اس بندے کو ڈانٹ دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، یہ بات کہنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ فرمایا کرتے تھے وما ریحانتا یا من الدنیا، میرے محبوب جب ان دونوں کو دیکھتے آپ ان دونوں کو اپنے قریب کرتے اور ان کو سونتے اور کہتے یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن سے میں خوشبو حاصل کرتا ہوں، یہ میرے پھول ہیں جن سے میں خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ ان کی شان اور ان کے مقام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے یہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدنا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں۔ اور ایک حدیث میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، بوڑھا تو کوئی ہوگا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑی عمر کے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، اور جو جوانی میں دنیا سے جانے والے لوگ ہوں گے ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ سیدنا خالد بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انکم ستذکرون فی اہل بیت من بعد، میرے بعد ایسا وقت آئے گا کہ میرے اہل بیت کی وجہ سے لوگوں کو آزمایا جائے گا، میرے اہل بیت پر آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ظالم لوگ حکمران بن جائیں گے، اور قریش کے نوجوان لوگ جو ہوں گے، نوعمر لوگ جو ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے امت کی تباہی شروع ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں سن 60 ہجری کے بعد جتنے فتنے آئے ہیں، سن 60 ہجری تک سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ فتنوں نے ایک دفعہ دوبارہ سر اٹھایا، اور اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر فتنے آج تک امت جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکی، امت فتنوں کا شکار رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 60 ہجری کے فتنوں کے سن 60 ہجری کے بعد جتنے فتنے آئے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔
ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ نواسہ رسول ابن رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم علیہم نارا ورقعت مغشیا علیہا۔ صحابی کہتے ہیں خبر دینے والا یہ بات بیان کرتا ہے کہ جب میں نے انہیں یہ بات بیان کی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ ان شہید کرنے والوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور پھر وہ رونا شروع ہوئی، اتنا روئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور کرامت کی احادیث میں موجود ہے، تو جب حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کی خبر ان کے پاس آئی تو اس وقت جو ان کے قریب جنات تھے وہ بھی اس قدر ہوئے، سمیعت الجن تنوح علی الحسین، تو انہوں نے جنوں کے رونے کی آوازوں کو بھی سنا، کہا حسین کی وفات پر، ان کی شہادت پر آج یہاں موجود جو جنات ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لوگ اختلاف کا شکار ہیں۔ امت دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک ایسا گروہ جو ان کی شان کے اندر اس قدر انہوں نے غلط کیا کہ وہ حد سے بڑھ گئے، رافضی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو نسبی ہے کہ جو اس قدر ان سے نفرت کرتا ہے، جو ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی سیدھے راہ سے ہٹ جائے۔ رافضی اور نسبی دونوں ہی ناحق ہیں، حق پر کوئی نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا موقف یہ ہے، اہل تشیع کے مقابلے میں اہل حدیث، اہل سنہ بریلوی، اہل سنہ دیوبند، حنفی، ان تینوں کا موقف یہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور یہی موقف برحق ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبتهم عندنا فرض واجب یؤجر علیہ، سیدنا حسن کی محبت، حسین کی محبت، فاطمہ کی محبت، علی رضی اللہ عنہ کی محبت، نبی اسلام کی بیویوں کی محبت، آپ کی صحابہ کی محبت ہمارے نزدیک فرض ہے، واجب ہے، اور جو بندہ یہ محبت کا دارومدار ہے اور ان سے حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے، اس محبت پر اللہ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من قتل الحسین، جس نے حسین کو قتل کیا، شہید کیا، اعان علی قتلہ، یا ان کے قتل پر اس نے معاونت کی، رضی بذالک، یا وہ ان کی شہادت پر خوش ہوتا ہے کہ صحیح ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت۔ یہ بہترین موقف ہے امت۔ آگے کیا فرماتے ہیں لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے انسان کی اللہ نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے، کہ جو حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہو یا ان کی مدد کرنے والا ہو یا ان کے قتل پر وہ خوش ہو کہ ایسا ہوا، ٹھیک ہوا، تو ایسے بندے کی نہ اللہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو ہم سب کا بھی یہی موقف ہے، قتل کرنے والا جو بھی ہو اور معاملہ جو بھی ہو، خوش ہونے والا جو بھی ہو، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہی بہترین موقف ہے، اور افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا، ہاتھ سے نہ بڑھنا ہے نہ ہاتھ سے گرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، نبی اسلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور نبی اسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اور ان سب کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک سے بھی اگر ہم نفرت کرتے ہیں یا کسی ایک کو بھی ہم نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اس کے مقام و مرتبے سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور پھٹکار کے علاوہ لعنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسے منافقت قرار دیا گیا ہے، جو بندہ ان سے نفرت کرتا ہے یا ان کے مقام و مرتبے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ سمجھیں،
بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند، اور کہنے والوں نے کہا کہ نبی اسلام کے جو اہل بیت ہیں وہ کشتیوں کی مانند۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا اور فتنے ایسے آئیں گے جیسے سمندری لہریں آتی ہیں، تو جو سمندری لہروں میں بچنے والا ہے وہ کون ہوگا؟ جو کشتیوں میں سوار ہوگا۔ اور کشتیاں جو چلتی ہیں وہ کس کی مدد سے چلتی ہیں؟ وہ آسمان کے ستاروں کے بتائے ہوئے رستوں سے چلتی ہیں۔ آج بھی جو ہمارا بحری نظام ہے یہ سارے کا سارا آسمان کے ستاروں کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، اور ان کی مدد سے یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اب جو زمینی سفر جو ہے یہ ہم سڑکیں بن گئی، رستے بن گئے، اس وجہ سے ہمیں آسمان کے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہیں تو پہلے وقتوں کے اندر جو لوگ سفر کرتے تھے وہ دن کو سفر نہیں کرتے تھے بلکہ رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے اور دن کو آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ جو آسمان کے ستارے تھے ان کی مدد سے وہ سفر کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے اس طرف ہوگا تو ہم اس مقام تک پہنچیں گے، اس ملک میں پہنچیں گے۔ یہ ستارہ ہماری دائیں جانب ہوگا تو ہم اس ملک میں پہنچیں گے، اس شہر میں پہنچیں گے۔ تو یہ آسمان کے ستارے اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیدا فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو فتنوں کے دور میں بچنے والا وہی ہے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کو ان کے ساتھ بھی ہے اور نبی اسلام کے صحابہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر بھی چلتا ہے، وہی بندہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا۔ اور وہ منزل مقصود ہماری کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نبی اسلام کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے محبت لازمی ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایمانوں میں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت کو پیدا فرمائے، آپ کے اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ان لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے جو لوگ نبی اسلام کے اہل بیت اور صحابہ سے دور رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔